کائنات کی ہر کہانی میں کچھ کردار نل جیت لیتے ہیں، کچھ دل توڑ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دلوں میں آتر کر ایمان کی شمع روشن کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے گھر کی ہے جہاں نبوت کی روشنی تھی، محبت کی خوشبو تھی، مگر اسی گھر میں ایسی آگ بھی بھڑکی جس نے کئی دل جلا دیے۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت، بھائیوں کی سازش، اور اللہ کی رحمت کے اس عجیب نظام کی جس میں آزمائشوں کے بعد کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ آئیے اس سنہری داستان کا سفر شروع کرتے ہیں۔ خواب جو مقدر بدل گیا۔ رات کا وقت تھا، ستاروں سے بھرا آسمان سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت یوسف ابھی کم عمر تھے، مگر ان کے چہرے کی معصومیت اور نور کچھ اور ہی کہانی سناتا تھا۔ وہ چپکے سے اپنے والد حضرت یعقوب کے پاس آئے اور آہستہ سے بولے، اے میرے پیارے ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ 11 ستارے، سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے تھی۔ حضرت یعقوب یہ سنتے ہی چونک گئے۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ نبوت، عظمت، آزمائش اور کامیابی کا اشارہ تھا۔ انہوں نے شفقت سے یوسف کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا، یہ خواب اللہ کی بڑی نعمت ہے، مگر اسے اپنے بھائیوں سے نہ کہنا۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ حسد میں کچھ نہ کر بیٹھیں۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یوسف نے سر ہلایا۔ انہیں اندازہ بھی نہ تھا کہ یہ خواب ان کی زندگی کو طوفانوں میں دھکیل دے گا۔ حسد کی آگ۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، مگر یوسف اور بنیامین سب سے چھوٹے تھے، اور دونوں کے چہروں پر نور بھی سب سے زیادہ تھا۔ بھائی کئی بار دیکھتے کہ یعقوب یوسف کے سر پر ہاتھ پھیرتے، اسے دعائیں دیتے، اسے سینے سے لگاتے۔ انہیں گمان ہونے لگا کہ باپ کی محبت صرف یوسف کے لیے ہے۔ ہوس، حسد اور تکبر کی یہ آگ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں سلگنے لگی۔ ایک دن بڑے بھائی نے سب کو اکٹھا کیا اور غصے سے بولا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہمارے باپ کو یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ عزیز ہیں۔ اگر یوسف نہ رہے تو باپ کی محبت ہمیں واپس مل جائے گی۔ ایک اور بھائی نے کہا، ہاں، یوسف کو ختم کر دو، اسے کسی دور ملک میں پھینک دو، پھر باپ کی محبت ہمارے لیے ہو جائے گی۔ یہ بات شیطان کی وسوسہ تھی، اور وہ سارے بھائی اس چال میں آ گئے، لیکن سب قتل پر راضی نہ ہوئے۔ ایک نے کہا، نہیں، اسے قتل نہ کرو، اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا اور اسے لے جائے گا، ہم ہاتھ بھی گندے نہیں کریں گے اور کام بھی ہو جائے گا۔ یوں فیصلہ ہو گیا۔ بہانے اور دھوکا۔ اگلے دن سب بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور بڑی محبت سے بولے، ابا جان، ہم یوسف کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، وہ کھیل کر خوش ہو جائے گا، صحت بھی اچھی رہے گی۔ حضرت یعقوب نے فوراً منع کر دیا، مجھے ڈر ہے، کہیں بھیڑیا اسے کھا نہ لے اور تم اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی بھائیوں نے مصنوعی ہنسی ہنسی۔ ہم یوسف کو اکیلا چھوڑ دیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کے محافظ ہیں۔ یعقوب نرمی سے مان گئے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ سب بھائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تاریخ کنواں جس نے تاریخ لکھ دی۔ بھائی یوسف کو لے کر میدانوں کی طرف نکل گئے۔ شروع میں سب محبت، ہنسی کھیل سب ظاہر کر رہے تھے، پھر ایک مقام پر پہنچ کر اچانک ان کے چہرے بدل گئے۔ یوسف نے حیرت سے کہا، بھائیو، تم لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ پھر اچانک انہوں نے یوسف کو پکڑا، اس کی قمیض اتاری اور گھسیٹتے ہوئے کنویں کی طرف لے گئے۔ یوسف رونے لگے، بھائیو، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو کبھی تمہیں تکلیف نہیں دی، مگر حسد کی آگ میں جلتے دل محبت کی آواز نہیں سنتے۔ انہوں نے یوسف کو ایک خشک تاریک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف چیخ پڑے، ان کے جسم پر چوٹیں آئیں۔ پانی نہیں تھا، صرف اندھیرا، خوف اور تنہائی تھی، مگر آسمان سے ایک نور اترا، اللہ کی جانب سے وحی۔ اے یوسف، غم نہ کرو، ایک دن یہی بھائی تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے۔
और तुम उनके फैसले को पहचान भी ना सकोगे। यूसुफ के दिल में सुकून उतर आया। झूठ का खून। अब भाइयों को घर जाना था, मगर याकूब को क्या जवाब देंगे। उन्होंने यूसुफ की कमीज पर झूठा खून लगा लिया और रोते चीखते मसनूई दुख करते हुए घर पहुंचे। अब्बा जान, हम दौड़ में लग गए थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ दिया। इतने में भेड़िया आ गया। याकूब ने कमीज देखी, वो फटी हुई नहीं थी। अगर भेड़िया हमला करता तो कमीज जरूर फटती। उन्होंने गहरी सांस ली और फरमाया, नहीं, तुम्हारे नफस ने तुम्हें बुरा काम सुझा दिया है। मैं सब्रन जमील करूंगा और अल्लाह से मदद मांगूंगा। वो रोते जाते थे और अल्लाह से कहते जाते थे, ए मेरे रब, मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। तो ही हाफिज है, तो ही नासिर है। काफिला, गुलामी और मिस्र का सफर। कुछ दिन गुजरे। एक काफिला वहां से गुजरा। वो लोग पानी लेने के लिए कुनवे में डोल डालने लगे। डोल ऊपर आया तो हैरत, इसमें एक खूबसूरत लड़का था, नूरानी चेहरा, जख्मी मगर सब्र से चमकता हुआ। काफिले ने कहा, वाह, ये तो कीमती गुलाम है। यूसुफ ने कुछ न कहा। अल्लाह का हुक्म था, खामोश रहो, वक्त खुद फैसला करेगा। काफिला यूसुफ को मिस्र लाया और चंद दर्रामोहे में बेच दिया। खरीदने वाला मिस्र का खजाने का वजीर था, इज़्ज़ मिस्र। इसने बीवी से कहा, इसे इज्जत से रखना, हो सकता है ये हमें फायदा दे, हम इसे बेटा बना लें। यूं यूसुफ के लिए एक नए इम्तिहान का दरवाजा खिल गया। महल आजमाइश और जुलेखा का फितना। यूसुफ बड़े होते गए, खूबसूरत, बावकार, नेक, बुरबार। पूरा मिस्र उनकी खूबसूरती की मिसालें देने लगा। मगर इस खूबसूरती के साथ आजमाइश भी थी। इज़्ज़ मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ पर फरिफ्ता हो गई। वो उन्हें गलत रास्ते पर लाना चाहती थी, मगर यूसुफ अल्लाह के नबी थे, पाकीज़ा थे। एक दिन इसने महल का दरवाजा बंद कर दिया और कहा, आओ यूसुफ, मैं तुम्हारी मोहब्बत में जल रही हूं। यूसुफ फौरन पीछे हटे। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं, मैं इस घर के मालिक का एहसान कैसे भूल सकता हूं। जालिम कामयाब नहीं होते। वो दौड़े। जुलेखा पीछे दौड़ी। कमीज पीछे से फट गई। इतने में इज़्ज़ मिस्र आ गया। इल्जाम लग गया, मगर गवाही एक मुजिज़े ने दी। जुलेखा के घर के एक बच्चे ने कहा, अगर कमीज आगे से फटी हो तो यूसुफ झूठा, अगर पीछे से फटी हो तो जुलेखा झूठी। कमीज देखी गई, पीछे से थी। यूसुफ सच्चे साबित हुए, लेकिन बदनामी से बचने के लिए यूसुफ को कैद कर दिया गया। कैद, ख्वाबों की ताबीर और बादशाह तक रसाई। जेल एक अंधेरी जगह थी, मगर यूसुफ जहां भी जाते थे अल्लाह का नूर साथ जाता था। कैदी उनसे मोहब्बत करने लगे। दो कैदियों ने ख्वाब देखा और यूसुफ से ताबीर पूछने आए। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में अंगूर निचोड़ती देखा है। दूसरे ने कहा, मैंने अपने सर पर रोटियां देखी हैं जिन्हें परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ ने फरमाया, पहला आजाद हो जाएगा और बादशाह का साकी बनेगा, दूसरे को सूली दी जाएगी और उसके सर से परिंदे रोटी खाएंगे। ऐसा ही हुआ। फिर एक दिन बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायें खा रही हैं, 7 खुश्क बालियां 7 हरी भरी बालियां निगल रही हैं। कोई ताबीर ना बता सका। साकी को याद आया, बादशाह, जेल में एक सच्चा शख्स है, वो ख्वाब की ताबीर जानता है। यूसुफ को बुलाया गया। उन्होंने बताया, 7 साल खुशहाली होगी, फिर 7 साल कहत आएगा। गल्ले को संभाल कर रखो, मिस्र बच जाएगा। बादशाह उनकी हिकमत का गिरवीदा हो गया और उन्हें मिस्र का वजीर बना दिया। कहत भाइयों की वापसी और तकदीर का पलटना। अब वो वक्त आया जिसका वदा अल्लाह ने कुनवे में किया था। कहत पड़ा और यूसुफ के भाई गल्ला लेने मिस्र पहुंचे। वो यूसुफ को ना पहचान सके, मगर यूसुफ अपने भाइयों को पहचान गए। ये वही चेहरे थे जिन्होंने कुनवे में धक्का दिया था, कमीज पर झूठा खून लगाया था,
باپ کو رالایا تھا۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر غصہ نہیں تھا۔ نبی دل صاف رکھتے ہیں۔ انہوں نے نرمی سے کہا، اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لانا۔ یوں بنیامین بھی مصر آ گئے۔ پھر ایک دن جب سب بھائی یوسف کے سامنے عاجزی سے کھڑے تھے، انہوں نے خود کو ظاہر کیا، میں ہوں یوسف، اور یہ ہے میرا بھائی۔ تم نے ہمارے ساتھ جو کیا تھا، آج اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ بھائی شرمندہ ہو گئے، زمین پر گر گئے اور روتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، ہم غلطی کرنے والے تھے، ہمیں معاف کر دو۔ یوسف نے ہاتھ بڑھایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر یوسف نے اپنے والد کو مصر بلا لیا۔ جب یعقوب آئے، اللہ نے ان کی بینائی لوٹا دی، اور یوسف کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ 11 بھائی والد والدہ سب ان کے سامنے ادب سے جھک گئے۔ اس داستان کا سبق، یہ صرف ایک قصہ نہیں، یہ زندگی کا آئینہ ہے۔ حسد دلوں کو اندھا کر دیتا ہے، صبر انسان کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اللہ کی تدبیر انسانوں کی چالوں سے بہتر ہوتی ہے۔ ظلم کا انجام ہمیشہ رسوائی ہے، اور پاکیزگی ہر آزمائش کے بعد کامیابی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جو اللہ پر توکل کرے، اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔